حیدری، حسینیات، حسینیات، یزیدیات، یزیدیات، بر محمد وآل محمد صلوات۔ اب میں خطیب ولایت علامہ امجد رضا جوہری سے گزارش کروں گا کہ زیب منبر ہوں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ظہور امام زمانہ کی تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آواز تھوڑا سا بڑھا دیں بھائی اس کی۔ اپنی اپنی حاجات کی برآوردگی کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی، اسرتہ خیر اسرہ وشجرتہ خیر شجرہ، اغصانها معتدلۃ وثمارها متہدلۃ، مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ، علا بہا ذکرہ وامتد منہا صوتہ، ارسلہ بحجۃ کافیہ وموعظۃ شافیہ ودعوۃ متلافیہ، اظہر بہ الشرائع مدخولا وبینا بہ الاحکام المفصولا، فمن یبتغی غیر الاسلام دینا تتحقق شقوتہ وتنفسم عروتہ وتعظم کبوتہ ویکن معبہ الی الحزن الطویل والعذاب الوبیل، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغیب، ان اللہ قوی عزیز۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حاضرین گرامی قدر، ارباب عقل و دانش، صاحبان فہم و فکر، الحمدللہ بتصدق محمد وآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام ذکر و فکر کا سلسلہ چوتھے مرحلے میں داخل ہوا۔ گفتگو اس مقام پر ہے کہ اللہ نے انبیاء بھیجے، مرسلین بھیجے، ہدایت کرنے والے بھیجے۔ بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت عدل پہ آئے۔ آدم جیسا مسجود ملائک بھیجا، نوح جیسا طوفان آزما بندہ معین کیا، موسیٰ جیسا تموش شکن رہنما بھیجا، ابراہیم جیسا بت شکن بھیجا،
عیسیٰ جیسا مسیحا اتار دیا اور پھر آخری منزل پر ایک عرش نشین بندے کو فرش زمین پہ اتار دیا. تاکہ ایک عرش نشین بندے کو فرش نشین بنا دیا. ہم نے اپنے محبوب کی جدائی برداشت کر لی مگر انسانیت کی تباہی برداشت نہیں کی. ہم نے صاحب عرش کو فرش پہ بھیجا مگر بادیہ نشینوں کا بھٹکنا گوارا نہیں کیا. یہ ہمارا کرم تھا کہ ہم نے ایسا رسول بھیجا جس نے دنیا کی رہبری کی خاطر عرش کا ماحول چھوڑنا گوارا کر لیا. اور یہ تمہارا انداز زندگی ہے کہ تمہیں اس کا کلمہ پڑھنا بھی گوارا نہیں ہے. اب یہیں سے گفتگو شروع ہو رہی ہے. سورہ بقر میں آواز دی ان سارے نبیوں کو ہم نے بھیجا, اور اب دوسرے سورہ میں آواز دی وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ. کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے دور بھاگتا ہے؟ کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے دور بھاگتا ہے؟ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ, بس وہی بھاگے گا جو پاگل ہوگا. پہنچ رہی ہے بات؟ یہ اب قرآن شروع ہو رہا ہے. وہی ابراہیم کی امت سے ملت سے بھاگے گا جو پاگل ہوگا. وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ہم نے ابراہیم کو مصطفیٰ بنایا. ہم نے ابراہیم کو مصطفیٰ بنایا. یہ ہے سورہ بقر. اور اب سورہ اعراف 7واں سورہ کہتا ہے یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی. موسیٰ میں نے تجھے مصطفیٰ بنایا اپنی رسالت کے لیے اور اپنے کلام کے لیے. تو اللہ نے ابراہیم کو مصطفیٰ بنایا, موسیٰ کو مصطفیٰ بنایا. اور اب سورہ آل عمران, سورہ آل عمران ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. ہم نے آدم کو مصطفیٰ کیا, نوح کو مصطفیٰ کیا. مصطفیٰ کے معنی چن لیا, منتخب کیا. ہم نے آل ابراہیم کو چنا, ہم نے آل عمران کو چنا. علی العالمین, ہم نے کائنات میں ان کو چن لیا. تو جو ہمارے چنے ہوئے ہیں وہ کائنات کے چنے ہوئے, اور جو تمہارے چنے ہوئے ہیں وہ کائنات کے چھٹے ہوئے. پہنچ رہی ہے بات؟ گھبرائے میں تو نہیں بیٹھے میرے بھائی. ابھی آیتیں شروع ہو گئی ہیں, میرے ساتھ رہنا. اور پھر آگے بڑھ کے اللہ نے آواز دی یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی النساء العالمین. میرے بڑے پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے میں یہ آیتوں کی چین تو دیکھیں. اللہ کہتا ہے مریم ہم نے تمہیں مصطفیٰ بنایا, وطہرک تمہیں پاک و پاکیزہ بنایا, واصطفاک علی النساء العالمین اور ہم نے تمہیں عالمین کی عورتوں کا سردار بنایا. بھائی کمال ہو گیا. مریم, جناب مریم سے اللہ کہتا ہے وطہرک ہم نے تمہیں پاک و پاکیزہ بنایا, واصطفاک علی النساء العالمین اور ہم نے تمہیں عالمین کی عورتوں کا سردار بنایا. پاک پہلے بنایا, سردار بعد میں بنایا. اللہ نے معیار دے دیا, فیصلہ کر دیا. پاک پہلے بناتا ہوں, سردار بعد میں بناتا ہوں. یعنی میں پاک کو سردار بناتا ہوں, ناپاک کو سردار نہیں بناتا. مصطفیٰ کا مطلب ہے چنا ہوا. مصطفیٰ کا مطلب ہے چنا ہوا. ان بچوں کے بھی سمجھ میں آ جائے, پتھروں میں سے موتی چن لینا مصطفیٰ کہلاتا ہے. اچھا اب سورہ بقر پڑھ رہا ہوں, پھر سورہ بقر پڑھ رہا ہوں. دوسرا سورہ بنی اسرائیل کے ایک نبی نے, منہ تو نہیں خراب ہے,
بنی اسرائیل کے ایک نبی نے اپنی قوم سے کہا قال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. سنو بنی اسرائیل والو، سنو قوم والو، اللہ نے طالوت کو تمہارا سردار بنایا ہے، تمہارا رہبر بنایا ہے، تمہارا رہنما بنایا ہے. قالوا، قوم کے مزاج بگڑ گئے، کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ. وہ ہمارا سردار طالوت کیسے بن سکتا ہے، وہ ہمارا رہبر کیسے بن سکتا ہے. ولم یؤت سعۃ من المال، اس کے پاس مال تو ہے نہیں. خدا کی اللہ کی قسم آیت ہے، ہاتھ نہ باندھنا پوری طاقت سے. یہ تو قرآن ہے. کیا کہنے لگے بنی اسرائیل یہودی، ان کا مزاج بگڑ گیا، موڈ خراب ہو گیا، ان کا موڈ خراب ہو گیا. کہنے لگے یہ ہمارا رہبر کیسے بن سکتا ہے، یہ ہمارا سردار کیسے بن سکتا ہے. ولم یؤت سعۃ من المال، اس کے پاس پیسے تو ہے نہیں، مال تو ہے نہیں. یعنی یہ پرانا مزاج ہے کہ کوئی مالدار ہے. بھائی آپ کا موڈ خراب ہے. علامہ اقبال کی طرح ایسے نہ سنے بھائی، میں کوئی شعر تھوڑی سنا رہا ہوں. آپ جی سلامت رہے، میں تو قرآن سنا رہا ہوں. موڈ میں مزاج بگڑ گئے، کہنے لگے اس کے پاس مال نہیں ہے، کمال ہو گیا، ہمیں بنا، ہمیں ملک دے، ہمیں سردار بنا. تو یہ پرانی یہودیوں کی عادت ہے کہ کسی غنی کو، کسی مالدار کو رہبر دیکھنا چاہتے ہیں. اب اللہ بولا، اب اللہ نے جواب دیا ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. خبردار اپنی حد میں رہو. ہم نے طالوت کو مصطفیٰ کیا ہے اور ہم نے اسے بے پناہ علم بھی دیا ہے، بے پناہ طاقت بھی دی ہے. خبردار خبردار خاموش رہو. ہم نے طالوت کو مصطفیٰ کیا ہے، چنا ہے، اور چنا کس بات پر ہے؟ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. ہم نے اسے بے پناہ علم بھی دیا ہے، بے پناہ طاقت بھی دی ہے. اس کے پاس طاقت بھی زیادہ ہے، اس کے پاس علم بھی زیادہ ہے. علم ایسا ہے کہ کچھ پوچھ لو تو لاجواب نہیں ہوتا، اور طاقت ایسی ہے کہ میدان سے فرار نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ صلی علی محمد و آل محمد. تو اب اللہ نے رہبریت کا معیار کیا رکھا ہے؟ اللہ نے رہبریت کا معیار کیا رکھا ہے؟ توجہ، سردار وہ بنے گا جو علم میں بھی زیادہ ہو. کراچی والوں، میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی، میں نے تو قرآن کی آیت پڑھی. اللہ نے کرائیٹیریا دے دیا، فیصلہ کر دیا، معیار دے دیا کہ رہبر وہ بنے گا ہماری طرف سے. رہبر وہ ہوگا جو علم میں بھی زیادہ ہو، طاقت میں بھی زیادہ ہو، علم میں بھی زیادہ ہو، طاقت میں بھی زیادہ ہو. اب یہ آیت پڑھ کے مسلمانوں کو آئینہ دکھا دو کہ ہم نے اسے اپنا رہبر مانا ہے جو علم میں بھی زیادہ ہے، طاقت میں بھی زیادہ ہے. سلونی کہہ کے بتایا کہ علم میں زیادہ ہوں، خیبر اکھاڑ کے بتایا کہ طاقت میں زیادہ ہوں. دیکھا آپ نے قرآن. اب مجھے پتا چل گیا کہ اب میں 5-7 آیتیں اور پڑھوں گا. آپ جی یہ سلامت رہے، خدا محفوظ رکھے. بھائی میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے.
50 سال جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے 50 سال میرے والد مرحوم سے قرآن سنا ہے یا نہیں؟ ایسی بات ہے یا نہیں؟ اور بھائی میں نے 2 حوضے دیکھے ہیں، 2 حوضے، ایک اپنے گھر میں دیکھا ہے، ایک مشہد مقدس میں دیکھا ہے، تو میں دونوں حوضوں کی بات کروں گا۔ ہم 2 والے ہیں، موڈ خراب ہو گیا، موڈ خراب نہ کرنا، بڑے بڑے ٹرننگ پوائنٹ پہ آ گیا۔ اتنی تو آپ عشرے میں آیتیں نہیں سنیں گے جتنی میں ایک مجلس میں سنا رہا ہوں، لیکن ہاتھ کھلے رہے اور سر اٹھے رہے، اس لیے کہ کوئی کہانی قصہ نہیں سناؤں گا، کوئی سفر نامہ نہیں، فیصلہ آپ کریں گے۔ بھائی کمال ہو گیا، بڑے پڑھے لکھے لوگ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مصطفیٰ کیا، کیا کیا؟ مصطفیٰ کیا۔ اب بھائی کمال ہو گیا، لکھا ہے بھائیوں نے، لکھا ہے کیا لکھا ہے کہ ثلاثۃ کذبا، ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے۔ کتنے بولے؟ نعوذ باللہ نستجیر باللہ، 3 جھوٹ بولے۔ کتابوں میں لکھا ہے، پڑھ لیجئے گا، میں 3rd کلاس لوگوں کے نام نہیں لیتا، اتنا میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں 3رے درجے کے مصنفین کا نام لوں۔ کتابوں میں بھرا پڑا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ 3 جھوٹ بولے۔ بھائی لکھا ہے، اور ہم انبیاء کی عصمت کے قائل ہیں، اس لیے قرآن کہتا ہے ہم نے چنا، اللہ گنہگار کو نہیں چنے گا۔ اچھا بھائی ٹھہر جاؤ، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، میں نے پہلی محرم کو آیت پڑھی تھی سورہ مریم کی، وہ پھر پڑھ رہا ہوں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ کہتا ہے ابراہیم صدیق ہے، ابراہیم صدیق ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 جھوٹ بولے، اللہ کہے صدیق ہے اور آپ کہے 3 جھوٹ بولے، تو اب میں تو کنفیوز ہو گیا نا کہ اللہ کے ایک سچے پہ ایمان لاؤں یا تمہارے 3 جھوٹوں پر۔ اب شروع ہو رہی ہے بات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پہنچ رہی ہے بات میرے بھائیوں تک۔ اچھا بھائی موڈ نہ خراب کرنا، اب تک پھر آیت شروع ہو رہی ہے، سورہ عنکبوت، سورہ عنکبوت۔ فآمن لہ لوط قال انی مہاجر الی ربی۔ لوط نے ابراہیم کی نبوت کی تصدیق کی۔ کس نے کی؟ لوط نے۔ لوط علیہ السلام نبی ہیں، انہوں نے ابراہیم کی نبوت کی تصدیق کی۔ لوط کا رشتہ کیا ہے ابراہیم سے؟ خالہ زاد بھائی ہے، خود نبی ہے، نبی کا بیٹا ہے، نبی کا بھائی ہے اور نبی کا گواہ ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ استدلال پہنچ گیا، یہ دلیل پہنچ گئی تو آج کی محنت کمپلیٹ ہو گئی۔ لوط خود نبی ہے، نبی کا بیٹا ہے، اور توجہ نبی کا خالازاد بھائی ہے، اور ابراہیم کی نبوت کا گواہ ہے۔ یہ ہے سورہ عنکبوت۔ اور اب سورہ آل عمران۔ ہنالک دعا، توجہ، ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا نے دعا مانگی کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، مالک اپنے پاس سے پاک اولاد دے دے، پاک نسل دے دے۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ۔ بھائی کمال ہو گیا، الفرشتے آئے اور آ کے زکریا سے کہنے لگے اللہ تمہیں یحییٰ کی خوشخبری سناتا ہے، تم سے یحییٰ پیدا ہوگا جو عیسیٰ کی نبوت کی تصدیق کرے گا۔ یحییٰ کون ہے؟ خود نبی ہے، نبی کا بیٹا ہے، عیسیٰ کا خالازاد بھائی ہے۔ بھائی کمال ہو گیا، عیسیٰ کا گواہ یحییٰ، خود نبی، نبی کا بیٹا، نبی کا بھائی۔ اور اب سورہ قصص، سورہ قصص۔ وآخی ہارون هو افصح منی لسانا فارسلہ معی ردعا یصدقنی۔ موسیٰ نے کہا مالک ہارون کو بھیج دے جو میری نبوت کی تصدیق کرنے والا ہے، میرا گواہ ہے۔ ہارون کون؟ موسیٰ کا بھائی، خود نبی، نبی کا بیٹا۔ بھائی کمال ہو گیا، ابراہیم کا گواہ، خود نبی، نبی کا بیٹا، نبی کا بھائی۔ عیسیٰ کا گواہ
خود نبی، نبی کا بیٹا، نبی کا بھائی، موسیٰ کا گواہ، خود نبی، نبی کا بیٹا، نبی کا بھائی. تو اب اگر میں کہوں کہ عیسیٰ محمد سے افضل ہے، ابراہیم محمد سے افضل ہے، موسیٰ محمد سے افضل ہے، تو یہ سارا مجمع مجھے کافر کہہ کے باہر ڈال دے گا. تو بھئی اگر تم محمد کو ان سارے نبیوں سے افضل مانتے ہو تو کیا محمد کا گواہ بت پرست کا بیٹا ہوگا؟ یہ مل کے یا علی. بھائی کمال ہو گیا. آخری کیا ہے؟ آخری کیا تھا ہے؟ اگر یہ کافر ہے تو آغوش میں قرآن کیوں ہے؟ موڈ خراب ہو گیا. شادیاں کر کر کے مر گئے، ایک بھی مومن گود میں نہ آ سکا. جی پیچھے بھی بات پہنچ رہی ہے مل کے. یار شادیاں کر کر کے مر گئے، بریکنگ نیوز، لیکن ایک بھی مومن نہ آ سکا. یہ ابو طالب سے جو دشمنی ہے نا، یہ فضیلت کی جیلسی ہے کہ اس لیے کہ کافر پالنے کا موقع ہر ایک کو ملا، نبی پالنے کا موقع کسی کو نہیں ملا. جی ہاں بھی ہے. علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد، بے شمار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا بھائی کمال ہو گیا. بولو پھر واپس پلٹو، یہ بریکنگ نیوز تھی. پھر واپس. تو اب جو محمد کا گواہ ہوگا وہ نبیوں سے افضل ہوگا اور اس کا باپ نبیوں جیسا ہوگا. پیچھے والوں کا موڈ خراب ہے، موڈ ہاتھ کھولیں گے تو میں آگے بڑھوں گا نا. تو اب مالک اللہ رحمان رحیم مومن محیمن عزیز جبار قدوس اب رات سے پردہ اٹھا دے. اب بتا دے کہ محمد کا گواہ ہے کون. کا پڑھ سورہ رات 13واں سورہ، قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. میرے محمد تیری گواہی کے لیے بس دو کافی ہیں، میں اللہ کافی ہوں یا پھر علی کافی ہے. دو کافی ہے، دو. اچھا بھائی دو کافی ہے، دو کافی ہے، دو. اچھا بھائی کمال ہو گیا. قل کفا باللہ. اب ایک لفظ ہے، ایک لفظ اس کو ڈیکوڈ کر رہا ہوں اور قرآن سے قرآن کو کھولوں گا. القرآن یفسر بعضہ ببعض، ایک آیت دوسری آیت کو ڈیکوڈ کرتی ہے، کھولتی ہے. قل کفا باللہ شہیدت بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. میرے محمد تیری رسالت پہ دو شہید ہیں، ایک میں اللہ شہید ہوں، ایک علی شہید ہے. قل کفا باللہ کیا لفظ ہے؟ شہید. شہید
اللہ شہید، محمد کی رسالت پہ اللہ شہید، اور دوسرا علی شہید۔ مالک اب یہ بھی بتا دے کہ شہید کسے کہتے ہیں؟ کہا پڑھ سورہ بقرہ۔ میرے ساتھ چلیں گے تو لطف آئے گا کہ اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ مالک یہ شہید کسے کہتے ہیں؟ کہ رسالت پہ دو شہید ہیں، محمد کی رسالت پہ اللہ شہید، علی شہید، تو اب شہید کسے کہتے ہیں؟ دوسرا سورہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ کہتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو بھی رمضان کے مہینے میں حاضر ہو، موجود ہو، اس پر واجب ہے کہ پورے روزے رکھے۔ فمن شہیدہ، یعنی شہید اسے کہتے ہیں جو حاضر بھی ہو، جو موجود بھی ہو۔ اب میں تیسری آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ نساء، فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ میرے رسول قیامت میں سارے نبیوں پر تو شہید ہوگا، سارے نبیوں پر تو شہید ہوگا، اور تجھ پر علی شہید ہے۔ شہید کے معنی ہے جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ آدم سے عیسیٰ تک رسول بن رہے تھے، ہمارا محمد دیکھ رہا تھا، اور ہمارا محمد رسول بن رہا تھا، ہمارا علی دیکھ رہا تھا۔ علی 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 جی ہے علی 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 یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھا آپ نے، شہید جو حاضر و ناظر ہو، موجود ہو، آدم سے عیسیٰ تک رسول بن رہے تھے، ہمارا محمد دیکھ رہا تھا، ہمارا محمد رسول بن رہا تھا، ہمارا علی دیکھ رہا تھا۔ اب اگر محمد سمجھنا ہو تو علی کے پاس آنا، اس کے پاس نہ جانا جسے اپنی ولادت کی بھی خبر نہ ہو۔ بھائی کمال ہو گیا، پیچھے والوں کا موڈ خراب ہے، موڈ خراب ہے بھائی کمال۔ اب میں پھر اللہ آپ کو محفوظ رکھے، میں طالب علم ہوں، میرے ذہن میں آیتوں کا تلاطم ہے، کیا پڑھوں کیا نہ پڑھوں۔ اب میں پھر پڑھ رہا ہوں۔ کسی نے پوچھا، میرے مولا سے پوچھا کہ مولا انتا افضل ام عیسیٰ، آپ افضل ہیں یا عیسیٰ افضل ہے؟ انتا موڈ خراب ہو گیا، علی سے پوچھ رہا ہے، صحابی ہے اور پوچھ رہا ہے علی سے، انتا افضل ام عیسیٰ، آپ افضل ہیں یا عیسیٰ افضل ہے؟ مسکرا کے کہنے لگے انا افضل من عیسیٰ، میں عیسیٰ سے افضل ہوں۔ بھائی آپ نے واہ واہ سبحان اللہ تو کہا، اب علی کی دلیل بھی تو سنو۔ کہنے لگا انا افضل من عیسیٰ، میں عیسیٰ سے افضل ہوں، یوٹیوب پہ دیکھ کے نہیں آیا ہوں، میری لائبریری موجود ہے، یہیں پر مدرسہ موجود ہے، جتنی کتابیں کہیں گے ڈھیر لگا دوں گا حوالوں کے۔ میری بات پہ اعتبار نہ ہو تو میرے پاس آ جانا، کتابوں کے ڈھیر لگاؤں گا۔ میں اردو سیکنڈ ہینڈ کتابوں سے نہیں پڑھتا،
اردو ترجمہ ہے نا، جو ترجمہ ہو گیا وہ سیکنڈ ہینڈ ہو گیا. اوریجنل عربی کتاب دکھاؤں گا، عربی ورژن دکھاؤں گا. پوچھنے لگا آپ افضل یا عیسیٰ افضل؟ کہنے لگا انا افضل من عیسیٰ، میں عیسیٰ سے افضل ہوں. کہا مولا دلیل کیا ہے؟ کہا بڑے سامنے کی دلیل ہے کہ جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو مریم بیت المقدس میں ہے. اللہ اس پڑھے لکھے مجمع کو نظر بد سے محفوظ رکھے. میرے مولا نے فیصلہ کیا کہ جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو مریم بیت المقدس میں ہے، قبلہ اول بیت المقدس میں ہے، اور عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب ہے. آواز آئی یا مریم اخرجی من البیت، مریم میرے گھر سے نکل جاؤ. انہ بیت العبادہ لا بیت الولادہ، یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا گھر نہیں ہے. اور جب میری ولادت کا وقت آیا تو کعبے سے آواز آئی ادخلی بنت اسد، اندر آؤ اندر آؤ. اخرجی ادخلی، مریم باہر جاؤ، بنت اسد اندر آؤ. کمال ہو گیا. بڑے پڑھے لکھے لوگ بھائی من مچل رہا ہے. 2-3 آیتیں مجھے اور یاد آ گئیں. شاہ صاحب آج آپ کچھ کمزور لگ رہے ہیں مجھے. آ رہا ہوں میں اس تک، میں آ رہا ہوں. وڈا مانو وڈیو گالیو، ابھی پہنچ رہا ہوں. ابھی میں قرآن پہ ہوں، قرآن سے پہنچوں گا بڑے آدمی تک. کمال ہو گیا. بڑے ٹرننگ پوائنٹ پہ میں آ گیا. جناب مریم ہے اور جناب زکریا ان کے کفیل ہیں. جاتے ہیں حجرے کا کہ کواری ہے، معصومہ ہے، تالا لگاتے، چابی اپنے پاس رکھتے، اور پھر شام میں آتے، تالا کھولتے، لاک کھولتے، اندر آتے. کلما، سورہ آل عمران، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب زکریا آتے مریم کے پاس، وجد عندہا رزقا، تو مریم کے پاس کھانا دیکھتے. قالا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ مجھے جنت سے بھیجتا ہے. یہ قرآن ہے. قرآن کون بھیجتا ہے؟ جناب مریم نے کیا کہا؟ ہوا من عند اللہ، عند اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. یہ اللہ مجھے جنت سے رزق بھیجتا ہے. مریم اکیلی ہے، ابھی عیسیٰ پیدا نہیں ہوئے اور کھانا جنت سے آ رہا ہے. مریم اکیلی ہے، ابھی عیسیٰ پیدا نہیں ہوئے اور کھانا جنت سے آ رہا ہے. اور جب عیسیٰ کی ولادت کا ٹائم آیا کہا باہر جاؤ. مریم مشرقی مقام پہ گئی، عیسیٰ پیدا ہوئے، بھوکی ہے، ماں کمزور ہے، زچہ بھی ہے، گود میں بچہ بھی ہے، بھوکی ہے. اب اللہ کی آواز آئی خذی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا. یہ جو کھجور کا درخت ہے اس کا تنا ہلاؤ، اس سے تازہ کھجور گریں گے، اٹھاؤ اور کھا لو. مالک یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے. جب عیسیٰ پیدا نہیں ہوا تو کھانا جنت سے آ رہا ہے، اور جب عیسیٰ گود میں آ گیا تو اب کمزور ہے، ماں بن چکی ہے. اب کہتا ہے محنت کرو، ہلاؤ، کھجور اٹھاؤ، کھاؤ. تو یہ آخر بات کیا ہوئی کہ ہم یہ جوہری بات یہ ہے کہ جب تک مریم کے دل میں صرف ہماری محبت تھی جنت سے کھانا آتا رہا. اب اس کے دل میں ہماری محبت کے ساتھ بیٹے کی محبت آ گئی ہے، اس لیے جنت سے کھانا نہیں آئے گا. فاطمہ بنت اسد 3 دن کعبے میں رہی، گود میں علی ہے، جنت سے کھانا آ رہا ہے. اگر علی کی محبت خدا کی محبت نہ ہوتی جنت سے کھانا نہ آتا.
صلی علی محمد و آل محمد. علی کی محبت یا علی. واہ. بھائی صحابیت کا احترام کرو, یہ بڑے اچھے لوگ ہیں, ہماری جانیں قربان ہو جائیں مخلص صحابہ پر. احترام ہے ان کا. سناؤں احترام سناؤں. وڈا مانو وڈیو گالیو. حضرت ام المومنین حضرت صدیقہ فرماتی ہیں جاء ابی لعیادت النبی, میرے ابا آئے نبی کی عیادت کے لیے. نبی بستر پہ بیمار لیٹے ہیں, میرے ابا حضور آئے, پہچانتے ہو ان کے والد کو, اتنی بڑی شخصیت ہے. جاء ابی لعیادت النبی, میرے ابا آئے میرے نبی کی عیادت کے لیے, بیمار ہیں. آئے اور بیٹھ گئے اور دیکھے جا رہے علی کے چہرے کو. نہیں بے موڈ خراب ہو گیا آپ کا, موڈ خراب ہو گیا, چھوڑ دیتا ہوں. جہاں تک آپ نے سنا ہے وہاں تک نہیں سناؤں گا. میں بھی بڑا پکا ہوں, مجھے پتا کہاں تک سن کے بیٹھے ہیں آپ. میں عربی ورژن سے سنا رہا ہوں, آگے تک لے کے جا رہا ہوں. بھائی کمال ہو گیا. ہاتھ کھول کے حضرت صدیقہ فرماتی ہے حضرت صدیقہ ہے اور علی برابر میں بیٹھے, حضرت صدیقہ بیٹھی ہیں اور رسول بستر پہ لیٹے ہوئے, بیمار لیٹے ہوئے ہیں. حضرت صدیقہ آئے ہیں نبی کی عیادت کے لیے اور دیکھے جا رہے علی کے چہرے کو. جب کافی دیر گزر گئی تو بیٹی نے باپ سے پوچھا, بابا آئے ہو نبی کی عیادت کے لیے, دیکھے جا رہے ہو علی کے چہرے کو. کہا بھائی میں کیا کروں, میرے اس نبی نے فرمایا ہے النظر الی وجہ علی عبادت, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. کہا بابا پھر مجھ سے بھی حدیث سن لو, میرے اسی نبی نے فرمایا ہے, میرے اسی سرتاج نے فرمایا ہے ذکر علی عبادت, علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. جب 2 مرتبہ علی کا نام آیا حضرت صدیق نے کہا علی, حضرت صدیقہ نے کہا علی, میرا نبی بستر چھوڑ کے بیٹھ گیا. کہا تم دونوں یاد رکھنا حب علی عبادت, جب تک دل میں علی سے محبت نہ ہو نہ دیکھنا عبادت ہے نہ ذکر کرنا عبادت ہے. یار جی زور سے نہ دے. نادے مسلح پہ صبح و شام ہے نادے علی. اچھا نادے کے ندا, ندا سے ہے نا یہ نادے, پکارو. ندا پکارنے کو کہتے ہیں, دعا بھی پکارنے کو کہتے ہیں, دعا بھی پکارنا. ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں.
दुआ भी पुकारना, निदा भी पुकारना, लेकिन दोनों में फर्क है। दुआ ऐसी पुकार है जो आहिस्ता भी होती है और जोर से भी होती है, लेकिन निदा आहिस्ता नहीं होती, हमेशा जोर से होती है। अल्लाह ने नबी को यह नहीं कहा कि अली को पुकारो, नादे अलीयन, जोर से पुकारो। पहुंच गई बात। मैंने दामन बयान को समेट दिया, खत्म हो गई मेरी बात। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे बढ़ रहा हूं। खुदा आपको महफूज रखे। नबी ने फरमाया जीनतुल अर्ज़ रिजालुन, दुनिया की जीनत मर्द है, दुनिया की जीनत मर्द है। व जीनतुर रिजाल अली इब्न अबी तालिब, और मर्दों की जीनत अबू तालिब का बेटा अली है। दुनिया की जीनत है मर्द, मर्दों की जीनत है अली, अली की जीनत है ज़ैनब। अल्लाह के लहजे का नाम है अली, अली के लहजे का नाम है ज़ैनब। इसी के दो शहजादे हैं औन मोहम्मद, जिनके ताबूत की ज़ियारत करोगे शबी बरामद होगी, शबी है ताबूत। बड़े नन्हे शहजादे हैं, और ये तारीख़ करबला के इतने मजलूम बच्चे हैं जिन्हें माँ का रोना भी नसीब ना हुआ। सुनो, अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। जुमला सुनो, जब अली कूफे आए, मदीने से कूफे आए, माँ को पहचान लो, बच्चे खुद समझ में आएंगे। अली जब कूफे आए तो घर वालों को लेकर नहीं आए, बेटों के साथ आए, बेटियां मदीने में थीं। जब 2-4 दिन गुजर गए तो अली ने हसन को बुलाया और कहा, बेटे हसन, मेरा अपनी बेटियों के लिए दिल बड़ा उदास हो रहा है, जाकर जरा मदीने से मेरी बेटियों को लेकर आ जाओ। और देखो हसन, बड़े एहतमाम से लेके आना ज़ैनब को और कुलसूम को, रात में सफर करना और दिन में आराम करना। कहा, बाबा मुसाफिर का तो दस्तूर यह है कि वो रात में आराम करता है, दिन में सफर करता है। कहा, हाँ बेटे, जिन मुसाफिरों के साथ ज़ैनब और कुलसूम जैसी बेटियां नहीं होती, वो रात में आराम करेगा, दिन में सफर करेगा, लेकिन तुम्हारे साथ तो ज़ैनब और कुलसूम है ना। मैं पसंद नहीं करता कि किसी नामहरम की निगाह मेरी बेटियों के कदो कामत पे भी पड़ जाए। अजरुकुम अल्लाह। और सुनो हसन, जब काफिला कूफे के करीब पहुंच जाए तो मुझे खबर भिजवाना, मैं खुद अपनी बेटियों को लेने आऊंगा। काफिला हसन ने कूफे के करीब रोका, अली को खबर भिजवाई। अली अकेले चले अपनी बेटियों के इस्तकबाल के लिए। करीब आए और वो नाका जिस पे शहजादी ज़ैनब सवार थी, उसकी महार अपने हाथ में ली और लेकर चले कूफे की तरफ। जैसे ही कूफे का पहला मोड़ आया, अली ने कहा, बेटी ज़ैनब पहचान ले, हाज़ा शौतुल अव्वल, ये कूफे का पहला मोड़ है। सदाएं बुलंद हैं, मातम करने के दिन हैं। दूसरा मोड़ आया, का बेटी पहचान ले, हाज़ा शौतुस्सानी, ये कूफे का दूसरा मोड़ है। कहा, बाबा आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं, ये भैया हसन को बताएं, भैया हुसैन को बताएं। रोने लगा मेरा मौला, महारे नाका थामे हुए है, आगे बढ़ा, कूफे का चौक आया। अली रोते रोते जमीन पे बैठ गए और कहा, ज़ैनब हाज़ा वसतुल वलद, ये कूफे का चौक है। कहा, बाबा मेरा क्या ताल्लुक है इस चौक से। कहा, बेटी एक दिन तेरे हाथों में रस्सियां बांधी जाएंगी और इसी चौक पे लाया जाएगा, औरतें तुझे पत्थर मारेंगी और
تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو اولاد فاطمہ کا. اس بی بی کے بچے ہیں اونو محمد. بڑا چاہتی تھی اپنے بھائی کو. جب عبداللہ سے شادی ہوئی اور بیاہ کے گھر میں آئی تو بنی ہاشم کی عورتوں نے پوچھا بی بی تم خوش تو ہو نا؟ عبداللہ کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا. بی بی نے ٹھنڈی سانس لی، کہا ہاں میں خوش تو ہوں، مگر اس گھر میں میرا بھائی حسین نہیں ہے. جب قافلہ تیار ہوا ہے نا کربلا کے لیے، حسین مدینے چھوڑ کے جانے لگے. عبداللہ ابن جعفر تیار بیمار تھے، بستر پہ لیٹے ہوئے تھے. شہزادی زینب آئی اور سرہانے آ کر بیٹھ گئی اور زبان سے کچھ نہیں کہا. جب کافی دیر گزر گئی تو عبداللہ نے پوچھا بی بی کوئی بات ہو گئی؟ کہا عبداللہ تمہیں تو پتا ہے نا کہ میرا بھائی حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، تو میں تم سے اجازت لینے آئی ہوں. اور سنو عبداللہ، اگر تم نے مجھے اجازت نہ دی تو دو کام ایک ساتھ ہوں گے. عبداللہ گھبرا کے بیٹھ گئے. کہا بی بی وہ دو کام ایک ساتھ کیا ہوں گے؟ کہا ادھر میرا بھائی مدینے سے نکلے گا، ادھر زینب کا جنازہ تیرے گھر سے نکلے گا. پرسا دو ماتم کرو، زینب کا جنازہ تیرے گھر سے نکلے گا. کیا بی بی اگر حسین تمہارے امام ہے تو میرے بھی تو امام ہے نا، جو میرے امام کی مرضی. بس بی بی تم سے ایک گزارش ہے، ایک درخواست ہے، یہ جو دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا انہیں نئی پوشاک پہنا کے لے آؤ، نیا لباس پہنا کے لے آؤ. بی بی نے اونو محمد کو نیا لباس پہنایا، بالوں میں کنگھی کی، تیار کر کے لائی عبداللہ کے پاس. عبداللہ نے دونوں بچوں کا ہاتھ تھاما، چلے حسین کی طرف. حسین کے پاس آئے، زبان سے کچھ نہیں کہا، بس عبداللہ نے دونوں بچوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد حسین کے چاروں طرف 7 مرتبہ چکر دیا. کہا مولا اپنی طرف سے یہ آپ پہ صدقہ کر رہا ہوں. پرسا دو. ماتم کا لطف اسی وقت ہے جب تمہاری صدائیں بلند ہو جائے. تابوت کی زیارت کرو گے نا، کہیں یہ سوچ کے پرسا دینا بڑے مظلوم بچے ہیں، انہیں ماں کا رونا بھی نصیب نہ ہوا. عاشور کے دن جب اولاد عقیل گئی، اولاد مسلم گئی، بچے تڑپ کے رہ گئے. آئے ماں کے پاس، اماں مامو جان ہمیں مرنے کی اجازت نہیں دیتے. بھائی کو بلایا، بھائی بہنوں کے تیور کو جانتا ہے. اب جو حسین نے بہن کو دیکھا تو دیکھا جلال میں. کہا حسین میں نے کبھی تم سے کچھ نہیں مانگا، میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دو. اونو محمد کو بلایا، جملہ سنو، بلایا اور کہا بیٹے آج گھمسان کا رن پڑے گا، تلواریں تلواروں سے ٹکرائیں گی. اگر تم میدان سے زندہ واپس آ گئے تو خدا کی قسم میں اپنا دودھ تمہیں نہیں بخشوں گی. بچوں کا جذبہ دیکھو گے کہ اماں اگر ہمیں مامو جان نے اجازت دے دی تو یہ فوجیں بھی یاد رکھیں گی کہ حیدر کرار کے نواسے کیسے لڑے. بچے میدان میں آئے، ایک نے میمنہ پہ حملہ کیا، دوسرے نے میسرہ پہ حملہ کیا، تلواریں چلنی شروع ہوئی. بچے گھوڑے سے زمین پہ گرے، پکار کے کہنے لگے مامو جان مدد کو آؤ، مامو جان ہماری مدد کو آؤ. جملہ سنو، حسین دونوں کے لاشیں خیمے میں لے کے آئے. فضا دوڑتی ہوئی آئی، کہا بی بی اونو محمد آ گئے، جلال آ گیا. ارے میں نے تو کہا تھا زندہ نہ آنا، وہ کیسے آ گئے؟ کہا بی بی زندہ نہیں آئے، ان کے لاشیں آئے ہیں. زینب نے سجدے میں سر رکھا، پروردگارا ہماری قربانی قبول کر. ٹھہر جاؤ، بھی فرصت دے رہا ہوں، ٹھہر جاؤ.
ابھی میں پرسا دے رہا ہوں فاطمہ زہرا کو، ابھی میں اپنی بیوی پاک کو پرسا دے رہا ہوں. آخری جملہ سنو. میں نے کہا نا یہ وہ بچے ہیں جنہیں ماں کا رونا بھی نصیب نہ ہوا، تو یہ سوچ کے پرسا دینا کہ انہیں ماں کا رونا بھی نصیب نہ ہوا. شام، جملہ سنو، شام میں جب ہر بیوی کی گود میں ایک شہید کا سر تھا، زینب کی گود میں حسین کا سر تھا، ام فروا کی گود میں قاسم کا سر تھا، ام لیلا کی گود میں اکبر کا سر تھا، ہر بیوی اپنے شہید پر ماتم کر رہی تھی. شام کی بوڑھی عورتوں نے دیکھا کہ حجرے کے ایک گوشے میں دو چھوٹے چھوٹے سر رکھے ہوئے ہیں، دو چھوٹے چھوٹے سر رکھے ہوئے. ایک بوڑھی عورت پکاری، ارے کیا ان بچوں میں کوئی رونے والا نہیں ہے؟ کیا ان کی ماں مر چکی ہے؟ زینب نے سر اٹھایا، اے بوڑھی عورت میرے بچے ہیں مگر حسین پہ صدقہ کیے. آخری جملہ، آخری جملہ، بس یہ سمجھ کے پرسا دینا انہیں ماں کا رونا بھی نصیب نہ ہوا. بی بی جب لٹ کے مدینے آئی ہے نا تو اپنے گھر نہیں گئی، سجاد کے گھر آئی. عبداللہ آئے، کہا بیٹے یہ اپنی پھوپھی سے کہنا یہ انہی کا گھر ہے لیکن کسی دن اپنے گھر بھی تو آ جائیں. جملہ سنو، شہزادی زینب اپنے گھر چلی، سواری کا انتظام ہوا، عبداللہ گھر پہ موجود نہیں ہے. بی بی گھر میں داخل ہوئی، آنگن کو دیکھا، آنگن میں ایک ٹیلا تھا، اس ٹیلے پہ آ کر بیٹھ گئی اور آنگن کو دیکھ دیکھ کے رونے لگی. شاید آنگن میں کھیلتے ہوئے وہ دو بچے یاد آ گئے ہو. عبداللہ گھر میں ماتم کرو. عبداللہ گھر میں داخل ہوئے، کہا اے بوڑھی عورت تو کون ہے؟ اے بوڑھی عورت تو کون ہے؟ زینب نے سر اٹھایا، کہا ہاں عبداللہ، اب مجھے کیوں پہچانو گے؟ تمہارے بچے جو قربان کیے آئے. عبداللہ نے منہ پہ تماچے مارنا شروع کیا. کہا عبداللہ مجھے اس لیے بلایا ہے کہ میں یہ بتلاؤں کہ تمہارے بیٹے کربلا میں کیسے لڑے. کہا نہیں بی بی، بس مجھے اتنا بتلا دو میرا مولا کیسے لڑا. چیخ ہماری زینب نے، کیا پوچھتے ہو؟ یہ کہہ کے میرے بھائی نے تلوار کھینچی، کیا بھوکے کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو. شہزادے ام المصائب سرا میری جنت